مکہ میں عثمان بن طلحہ ایک آدمی تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اس لیے ابھی ہم کہیں گے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھیں، اور خود اس کے بیان کے مطابق کہ ہم بیت اللہ کا دروازہ پیر والے دن اور جمعرات کے دن ہم کھولتے تھے، لوگ اس میں اندر آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے اور ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، آپ کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی مخالفت بھی بہت عروج پر تھی، تو پیر کا یا جمعرات کا دن تھا جس دن بیت اللہ کا دروازہ کھلا، لوگ جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، جب داخل ہونے لگے تو عثمان بن طلحہ نے دروازے پہ روکا، کہا جی آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں جی آپ نہیں جا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ عثمان اس وقت آپ کیا محسوس کریں گے جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ اس نے کہا جو عام ذہن لوگوں نے بنایا ہوا تھا، جیسے آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر ہم دین پر قرآن پہ عمل کریں گے تو ہم پتھر والے دور میں چلے جائیں گے، تو وہی ذہن اس کا تھا کہ جب چابی بیت اللہ کے آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری سوچ غلط ہے، جب چابی میرے ہاتھ میں آئے گی تو قریش آباد ہوں گے اور پوری دنیا میں عزت پائیں گے۔ بس یہ تھوڑا سا تکرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا باتوں میں الجھنے کا، آپ واپس ہو گئے۔ آج ہم قرآن کریم سورہ نساء کی آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پہلے تو اس آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہیں کہ جو تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو وہ امانت داروں کو اس کی امانت ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں کوئی محاکمہ کرو، فیصلہ کرو، تو فیصلہ عدل اور انصاف کا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ پاک تمہاری گفتگو کو جو تم کرتے ہو اسے اللہ پاک سن رہے ہیں، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے رویوں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ جب تک اس آیت کا شان نزول کہلاتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ کس واقعے کی بنیاد پر نازل ہوئی ہے تو وہ بھی سن لیں تو آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مکہ میں عثمان بن طلحہ ایک آدمی تھا،
بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اس لیے ابھی ہم کہیں گے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھیں، اور خود اس کے بیان کے مطابق کہ ہم بیت اللہ کا دروازہ پیر والے دن اور جمعرات کے دن ہم کھولتے تھے، لوگ اس میں اندر آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے اور ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، آپ کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی مخالفت بھی بہت عروج پر تھی۔ تو پیر کا یا جمعرات کا دن تھا جس دن بیت اللہ کا دروازہ کھلا، لوگ جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، جب داخل ہونے لگے تو عثمان بن طلحہ نے دروازے پہ روکا، کہا جی آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں جی آپ نہیں جا سکتے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ عثمان اس وقت آپ کیا محسوس کریں گے جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ اس نے کہا جو عام ذہن لوگوں نے بنایا ہوا تھا، جیسے آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر ہم دین پر قرآن پہ عمل کریں گے تو ہم پتھر والے دور میں چلے جائیں گے۔ تو وہی ذہن اس کا تھا کہ جب چابی بیت اللہ کے آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری سوچ غلط ہے، جب چابی میرے ہاتھ میں آئے گی تو قریش آباد ہوں گے اور پوری دنیا میں عزت پائیں گے۔ بس یہ تھوڑا سا تکرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا باتوں میں الجھنے کا، آپ واپس ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ نے وہ وقت بھی لے آئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مکہ فتح ہوا، اور یہ اس کے ہاتھ سے چابیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ چابی دی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہیں یاد ہے کچھ میں نے کہا تھا چابی کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں فوراً میرے دماغ میں وہ واقعہ چلنا شروع ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی اس کے واپس اسی کو دی اور فرمایا کہ اب یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور قیامت تک کوئی بھی تمہارے خاندان سے چابی نہیں لے سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں دی؟ اس لیے دی کہ جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دے رہا تھا تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ یہ میں اپنی امانت آپ کو دے رہا ہوں۔ حالانکہ وہ امانت نہیں تھی، وہ تو بیت اللہ مکہ فتح ہو گیا اور وہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زیر کنٹرول آ گئی، لیکن اس نے ایک زبان سے جملہ کہا۔ اللہ نے اس کافر کے، حالانکہ بھی مسلمان نہیں تھا، پھر بھی اس کی بات کا خیال رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اس نے اس کو امانت کہہ دیا، آپ اس کو واپس کر۔ یہ مسلمانوں کا ایک اخلاق تھا، اتنا بلند اخلاق کہ ایک چیز کو اس نے امانت کہا، اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ اب اس کو یہ واپس کر دیں، اور اس کے ساتھ دو باتیں فرما دی۔ ایک تو یہ کہ کسی کی امانت ہو اس امانت کو ادا کرو، اور جب اب چونکہ مسلمانوں کو جب مکہ فتح ہوا تو پورے عرب کا اقتدار مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا اب کوئی بھی فیصلہ کرو گے لوگوں کے درمیان میں تو فیصلہ عدل اور انصاف کا کرنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب چابی آ گئی تو پورے قریش کو، پورے مکہ کے لوگوں کو اور پورے تمام
سرزمین عرب پر بسنے والے اس وقت ظاہر مسلمان وہی تھے، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے. تو اس سے ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے، اللہ کے قرآن پر عمل کریں گے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائے. یہ جو شیطان ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو ہمیں یہ پریشانی ہو جائے گی، یہ شیطان کا ہوتا ہے. شیطان قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر اور افلاس سے ڈراتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اگر تم میرے دین پر عمل کرو گے تو میں تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور آگے بھی تمہارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کروں گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شیطان کو ہم سچا سمجھتے ہیں یا اللہ کو سچا سمجھتے ہیں؟ سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو سچا سمجھیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں. شیطان جھوٹا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا کوئی بھی وعدہ سچا نہیں ہوتا، ہمیشہ جھوٹ کہا ہے اور جھوٹ بولتا رہے گا. اور قیامت کے دن قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ تم نے ہم سے یہ کام کرائے، تو وہ آگے سے کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے بلیم مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، تم ہی خود برے تھے. آج میں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا. تو دعا کیجئے رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، اللہ شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور انشاءاللہ یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے اس کی تفسیر کچھ کل بھی عرض کریں گے تاکہ پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے. لیکن دین کا علم اگر انسان صحیح سے سیکھے، بچتا تو جب ہی ہے شیطان کے شر سے جب اللہ پاک اپنا کرم فرماتا. انسان کا علم انسان کو نہیں بچا سکتا، علم تو شیطان کے پاس میں بہت زیادہ تھا، لیکن دین کا علم سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے دین کا علم سیکھیں. اور باقی جب شیطان کے شر سے تبھی بچیں گے جب اللہ کا ہم پر اپنا کرم اور رحم ہوگا. اللہ ہم سب سے اپنا رحم فرمائے.